والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب عاشق درود پاک پڑھو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين يا سيدي يا رسول اللہ دی گونجانی چاہیے. یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا رسول اللہ. جس وقت بھی موقع ملے درود پاک پڑھن دا تھوڑی جی نیوی پا کے پڑھنا ہے, نیوی گردن کرنی ہے, دل دے وچ تصور کرنا ہے ساڈا آقا ساڈے درود تے سلام دا جواب دیندے پینے. یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا نورا من نور اللہ یا سیدی یا خاتم رسول اللہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین 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 یا سیدی یا مولانا ومولا الثقلین یا سیدی یا رسول اللہ. بولو یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا تنم فرسود جا پارا یا رسول اللہ تنم فرسود جا پارا زہجران یا رسول اللہ دلم پر مرد آوارا زعشیاں یا رسول اللہ دلم پر مردہ آوارا زعشیاں
یا رسول اللہ دلم پر مردہ آوارہ زیشیاں یا رسول اللہ ذکر داخش را حیرانم ذکر داخش را حیرانم ذکر داخش را حیرانم سیاہ شد روز عصیانم پشیمانم 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 پشیمان یا رسول اللہ بولیے پشیمان یا رسول اللہ پشیمان یا رسول اللہ یا رسول اللہ غریبم یا رسول اللہ غریبم در جہاں جز تو حبیبم یا رسول اللہ یا سیدی یا شفیع المذنبین یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ نہایتی واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، مہمانان گرامی، میرے برادران عزیز دے والد محترم، کسی دا چاچا اور کسی دے بابا، اللہ جل مجدہ یہ جو بھی تعلق داریاں اور رشتہ داریاں ہیں، اللہ جل مجدہ جان والے، ساڑھے تو نکھڑن والے، ساڑھے تو جدا ہون والے، جنہیں منوں جس طرح مل دے سان اور میرے اتنے زور نال مل دے سان کہ میں ہسن لگ جاندہ سی، میں کہندہ سا بزرگ، اور واقعی ہو اے تسی جتنے بھی بزرگ ہو میرے بزرگاں دا تسی لاڈ ہو، اے جتنے بھی تسی بزرگ میں نوجوان تے میرے لاڈ نے، اور جڑے بزرگ انہاں دی گل کردا پیا، اور تواڈے جو کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا ملے اور مینوں چاہ نہ چڑھے، اس بندے دا انداز بزرگاں دا، حاجی غلام محمد مرحوم دا انداز بہت ہی نرالا جیسے سڑک تے میں بھی کھلو جاندا سا انہاں نوں ویکھ کے، سڑک تے میں بھی انہاں نوں کھلو جاندا سا ویکھ کے، عام طور تے نہیں کھڑا ہوندا، کھلو جاندا سا انہاں نوں ویکھ کے، انہاں دی ملنی اینی دی سی کہ میں بڑا ہسدا ہوندا سا، پھر میں انہاں واسطے میٹھا منگواندا ہوندا سا، مسجد دے وچ انہاں واسطے مٹھی شے منگواندا سا، میں ناروال والے کھوکر جڑے نے وہ مٹھی شے نوں پسند کردے تے میں کہنا سا بزرگ جڑے نے انہاں واسطے مٹھی شے لائے، کیوں کہنا نہیں جی قاری صاحب نہیں، تو اللہ جل مجدہ انہاں دی اس چاہت نوں قبول فرمائے، اور اس چاہت دے پیش نظر میں 2 دفعہ انہاں دا پتہ کرن واسطے بھی آیا، اس چاہت دے پیش نظر میں اس واسطے پتہ کرن میں آیا، اور انہاں کو بیٹھ کے جو میرے کو طاقت ہو سکی میں پڑھیا بھی قرآن پاک۔ حضرات عظیم مقام دیکھو، یاد رکھو ای سلا جی ہور کچھ بھی نہیں، باقی رولے رپے اے پنڈیاں اے بے سوادیاں یہ ایتھے ہی رہ جانیاں نے، سانے نہ مٹی تھلے جا کے دفن کرانا ہے۔ آؤ کسی نال ہنس کے بولو، وہ تہاڈا حادثہ یاد رکھے، اگر کسی نال چنگا بول بولو گے، چنگا وہ چنگے لفظ بولو گے تو تم یاد رکھے گا اور دنیا تو کی لے جانا ہے۔ حضرات عظیم مقام بات لمبی ہو جائے گی، اللہ جل مجدہ انہاں دی مغفرت فرمائے، بابا جب بلند کہو اللہ جل مجدہ انہاں دی مغفرت فرمائے، اللہ جل مجدہ ساڑیاں غلطیاں کوتاہیاں قصور معاف فرمائے، انہاں کو بتقاضائے بشریت کوئی غلطی ہوگی اللہ جل مجدہ معافی عطا فرمائے، معافی عطا فرمائے۔ اے پاک پاک مطہر اور منزہ شہید
اور میرے آقا کریم دے عزیز خاندان دے جو ہے شہادتاں دے دن بالکل قریب ہی گزرے. اللہ جل مجدہ انہاں دے توسل دے نال مرحوم دی مغفرت فرما کے ان دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما. آ جا کے بچت اے میرا جملہ ہی جی پاویں اسی لکھ پتیاں تے پاویں ککھ پتیاں. میرے ساؤنڈ تنگ تے نہیں زیادہ کردا پیا, آواز سارے صحیح برابر ہوندی پئی. اچھا پاویں لکھ پتیاں تے پاویں ککھ پتیاں, آ جا کے بچت اینی ہے بے کوئی یہ آکھے یا اللہ انہوں معاف کر دے. پاویں تسی بہتے پڑھے لکھے ہو تے پاویں تسی ایک جماعت بھی نہیں پڑھے, میری گل ذرا دھیان کرنا. فرمایا اللہ جل مجدہ نے پنجواں پارہ سورہ النساء کی آیت نمبر 36 اس کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ دی عبادت کرو, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, کسی نو ان دی ذات اور صفات دے اندر شریک نہ بناؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اور اپنے ماپیاں دے نال چنگا سلوک کرو. ویسے برکت واسطے میں سورہ النساء دی آیت نمبر 36 ساری پڑھی ہے, لیکن میں اتنا ہی ترجمہ تو جناب کے سامنے کرنا, اگر ٹائم اگے ملیا تو پھر میں اگے بڑھاں گا. اگے کافی صفتاں نے. تو سب تو پہلا اللہ جل مجدہ نے جڑی بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ارشاد فرمائی کہ عبادت اللہ دی. بولو عبادت کیندی, پھر بولو کیندی, پھر بولو کیندی, عبادت اللہ دی ہوے, عبادت اللہ دی ہوے. اور اس کے بعد اللہ جل مجدہ نے فرمایا بے تعظیم جڑی ہے نا وہ تانوں چاہیے کہ وہ اپنے تواڈے ماپیاں دی عبادت میری, اور تعظیم اپنے ماپیاں دی. تعظیم پیار احترام وقار خدمت حسن خلق, بولنا چنگا, ویکھنا چنگا, رہنا چنگا, لین دین چنگا, یہ سارے معاملات جڑے نا یہ احسان تے اندر آندے نے. میں اگر حاجی صاحب مینوں چاہ نال ملدے ہیں تے میں انہاں دے اس چاہ دا ذکر کیتا ہے تواڈے سامنے کیتا ہے نا. ایویں ہی اگر بیٹا باپ دے سامنے, بیٹی ماں دے سامنے, اور چھوٹا بھائی بڑے بھائی دے سامنے وقار احترام کا اظہار کرے گا تو پھر بھائی بھی گل کرے گا مخلوق دے سامنے, پھر ماں بھی گل کرے گی عورتاں دے سامنے, اور باپ بھی گل کرے گا سارے اپنے دوستاں دے سامنے کہ میرا بیٹا بڑا اچھا ہے, میری دھی جو ہے وہ بہت اچھی ہے. حضرات عظیم مقام اللہ جل مجدہ نے حقوق اللہ تو بعد اپنے حق تو بعد جس حق کا اعلان فرمایا ہے, نہ رشتہ داراں دا ذکر فرمایا, نہ یتیماں دا ذکر فرمایا, نہ مسکیناں دا ذکر فرمایا, نہ محتاجاں دا ذکر فرمایا, نہ مجبور تے مظلوم تے نہ مقہور لوگاں دا ذکر فرمایا. فرمایا بے سب تو بڑا حق میرا ہے, اور اس تو بعد بڑا حق کائنات دے اندر تواڈے ماں باپ یاد رکھنا. سب تو بڑا حق میرے تو بعد, میرے رسول تو بعد. اور ایک گل مسلم ہے, ایک گل بالکل پڑھی لکھی ہے اور پکی ہے, رسول اللہ دی ذات تو بعد جنہ دا سا کلمہ پڑھنے ہاں محمد عربی تو بعد اگر اس کائنات دے اندر ساڈے تے سب تو بڑا حق ہے تو او ساڈے اماں دا بھی ہے تے ساڈے ابے دا. لیکن کوڑیاں تے گٹے رڑا چھڑے نے, اسی کہنے ہیں کوئی نہیں کیڑی اماں تے کیڑا ابا. حضرات عظیم مقام یاد رکھنا اللہ جل مجدہ نے ایویں نہیں ارشاد فرمایا بے عبادت میری کرنی ہے, کہ فرمایا ولا تشرکوا بہ شیئا, فرمایا تے عبادت کرنی ہے تے خالص میری کرنی ہے, وچ ملاوٹ نہیں کرنی. بولو بولو جن سمجھ آئیے بولو ایک دفعہ. اصل میں نا تھکا انہاں کو کہ میں راتی اذان ٹائم آیا تے ہن میں نے نا پائی دے پتہ نہیں کنے فون گئے نے تو میں نے پٹ کے اٹھایا. وہ میرے نا وہ بوجھ وہ تسی ہن کوئی ہلنا جلنا ہے تے میں بھی کچھ ہلنا جلنا تے وہی تسی ہلے جلے ہوئے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز نال تسی سن دے ہو. اللہ جل مجدہ تواڈے تے میرے تے کرم فرمائے. اے تکو نا اللہ جل مجدہ نے اے یاد رکھنا ہے پنجواں پارہ سورت دا نام النساء اپنا اپنا انداز ہے. میرے کو جڑا ٹوٹا بجا ہے اور جو کچھ میرے کو الفاظ میں اور جناب دے سامنے تھاڑے رکھ کے پیش پیا کرنا. اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا عبادت اللہ دی کرنی ہے تے نال ملاوٹ کرنی. ایک بار سارے بولنا ملاوٹ کرنی. ایک بار یک زبان ہو کے بولو تاکہ میں پتہ لگے میرا مسئلہ تواڈے دلاں دے وچ گھر پیا کردا ہے. فرمایا میری عبادت کرنی ہے نال ملاوٹ کرنی نہیں. ملاوٹ کرنی جویں خانہ کعبہ دے ارد گرد کافر طواف بھی کرتے سن تے نال بتاں دی پوجا بھی کرتے سن, اور نال بتاں دے اوتے بتاں دے ناماں دے اوتے قربانیاں بھی کرتے سن. رب کائنات نے فرمایا نا صرف خالص طواف بھی میرے واسطے اور تلبیہ بھی میرے واسطے, عبادت بھی میرے واسطے, نال ملاوٹ کرنی
بولو ملاوٹ کرنی، بولو نال ملاوٹ کرنی۔ حضرات عظیم مقام اللہ جل مجدہ نے اگے بھی مسئلہ بیان فرمایا تے جے عزت وقار ماں باپ دا کرنا ہے تے نال ملاوٹ کرنی، تھر کیا کو ذرا سبحان اللہ، بولو 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 ایک بار پھر بولو بزرگاں معافی جوان بولو سبحان اللہ۔ جی میں رب دی عبادت ملاوٹ رب نو پسند نہیں ہیں، تیرے میرے ماں باپ، میرے تے تیرے ماں باپ نے رب کائنات نو انہاں دی جو ہے جو تعظیم ہے، وقار ہے، احترام ہے، ان دے اندر بھی ملاوٹ منظور ہے، بولو بولو ملاوٹ منظور ہے نہیں۔ تسی کہنا قاری صاحب کتھوں تسی مسئلہ کڈ لیا تے میں آکھیا جناب تسی دل دے بوئے باریاں کھولو، میں حوالہ دے چھڑنا۔ حضرات دی مقام توجہ فرمانا، مولوی افضل صاحب مولوی افضل صاحب دے نینا وچ نین پائی یہ میرا بڑا گوڑا لگتا ہے، تھوڑے سارے کھوکرا نالوں بڑا زیادہ میرا لگتا ہے۔ حضرات دی مقام توجہ فرمانا، میرے کریم رب نے اعلان فرمایا مینو اللہ میری عبادت دے اندر ملاوٹ نہ کرے جی، میری عبادت دے اندر ملاوٹ نہ کرے جی، میری عبادت دے اندر ملاوٹ نہ کرے۔ زندہ باد مولانا صاحب دھیان کرنا میرے ول، فرمایا میری عبادت دے اندر ملاوٹ نہ کرے جی۔ آج اے میرا پہلا بھی جملہ ہے، یہی آخری جملہ ہے، یہی پہلی تقریر دا حصہ، یہی تقریر دا آخری حصہ، آج دا پیغام یہ اللہ دی عبادت کرنی ہے تے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ سارے ہن بولنا جنی جنی تواڈے کول طاقت ہے، بولو وحدہ 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 وحدہ، جنی جنی طاقت ہے بولو، ڈنڈی نہیں مارنی، کیونکہ اگر میں قرآن جناب کے سامنے پیش بیا کرنا ہو، حضرات عظیم مقام قرآن دا پیغام تے مصطفیٰ دا فرمان دا پیغام جناب کے سامنے پیش بیا کرنا، ڈنڈی مارن والا رب نو بھی پسند نہیں، رسول نو بھی پسند نہیں، جناب موسیٰ کلیم اللہ نو بھی پسند نہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام نو بھی پسند نہیں، کسی پیغمبر نو بھی ڈنڈی مارن والا پسند نہیں، کسی صدیق نو بھی ڈنڈی مارن والا پسند نہیں، کسی شہید نو بھی ڈنڈی مارن والا پسند نہیں، کسی ولی نو بھی ڈنڈی مارن والا پسند نہیں۔ حضرات عظیم مقام تیرے ڈیرے پلیں دی گل ہے، تین بھی ڈنڈی مارن والا پسند نہیں ہو۔ میرے کریم رب نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ آج تیرے لفظاں دے اندر دوجا کلمہ پڑھ لئیے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ ہن تسی ایک زبان نال کہنا ہے وحدہ ٹھر کے آکھو ذرا وحدہ لا شریک لہ 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 لا شریک لہ۔ میرے کریم اپنے فرمایا جلے میری عبادت کرنی ہے بس میں یاد ہوں، کسی ہور دا خیال نہ ہو۔ حضرات عظیم مقام فرمایا کسی ہور دا خیال نہ ہوئے۔ ایتھے ایک بات جڑا نا بات دا اظہار کر جاواں، ایک بات نو کھول جاواں۔ ہر بندے کہندے نے اگر نماز دے اندر محمد مصطفیٰ دا خیال آ جاوے تے پھر نماز ٹوٹ جاندی ہے۔ میں آکھیا چلیا نماز ٹوٹدی نہیں ہو، محمد عربی دا خیال آوے تے نماز ہی کامل تے اکمل ہوندی ہے اور رد ہی نہیں ہوندی، رب قبول ہی ہوئی نماز کردا ہے، رب نماز ہی قبول کردا ہے۔ حضرات عظیم مقام توجہ فرمانا، مطلب کہ یہ کسی ایرے غیرے دا خیال نہ ہوئے، کسی نتھو خیرے دا خیال نہ ہوئے، کسی دنیا داری دا خیال نہ ہوئے، کسی شریک دا خیال نہ ہوئے، کسی دنیا دے کم دا خیال نہ ہوئے۔ میرے کریم رب نے اعلان فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ذرہ دے برابر بھی تہاڈا خیال ادھر ادھر نہ ہوئے۔ جلے تسی مینوں یاد کرنا یا اللہ پتہ لگ گیا اے تے تیری عبادت دا مقام ہے، اے تے تیری بارگاہ دا اونچا مقام ہے۔ جلے تینوں یاد کرنا ہے تے ان کر کے یاد کرنا ہے کسی ہور دا خیال نہ آوے۔ ان دی مثال میں انج دے جانا وا۔ حضرات عظیم مقام جلے اسی نماز شروع کرنے ہن کندے نین میرے نیناں وچ پائے ہوئے نے، کنیاں اکھاں میریاں اکھاں وچ نے، جنیاں اکھاں میریاں اکھاں وچ رلن گیاں مسئلہ سمجھ آوے گا۔ جے سجے
کھبے ویکھو گے تھوڑی دیر تے پھر مسئلہ کلیئر نہیں ہوئے گا. حضرات دی مقام سب تو پہلا جڑی سی تکبیر رکھنے آ, سب تو پہلا جڑی سی نیت تو بعد تکبیر رکھنے آ, نیت تو بعد تکبیر رکھنے آ. تکبیر اولا پہلی تکبیر رکھنے آخنے اللہ اکبر آخر ہونا. اند نالی نماز شروع ہوندی ہے, اند نالی نماز دا آغاز ہوندا. اینو تکبیر اولا بھی کہندے نے, اینو تکبیر تحریمہ بھی کہندے نے. حضرات دی مقام توجہ فرمانا, اس تکبیر تحریمہ دا مطلب کی ہے, اس تکبیر اولا دا مطلب کی ہے؟ ذرا دھیان نال نوجوانوں, ذرا دھیان نال سماعت کرنا. میرے دل نوجوانوں انہاں دا ذرا دھیان چاہیے. بزرگاں دا تے اگے دل تے بوئے باریاں انہاں کھولیاں ہوئیاں نے. اس تکبیر اولا دا کی مطلب ہے؟ اس تکبیر تحریمہ دا کی مطلب ہے؟ حضرات دی مقام تکبیر اولا تے تکبیر تحریمہ دا مطلب ہے, تکبیر تحریمہ تے تکبیر اولا دا مطلب ہے رسول دا کلمہ پڑھن والے میں ہن نماز خدا دی شروع کیتی ہے. دنیا دے سارے کم میرے تے حرام ہو گئے, ہن دنیا دے خیالات میرے تے حرام ہو گئے, دنیا دے کم کاج میرے تے حرام ہو گئے. حضرات دی مقام توجہ فرمانا, میرے کریم رب نے فرمایا جل مینوں یاد کرنا ہے, اس انداز نال یاد کرنا ہے. کسے دا خیال میری یاد وچ نہ آوے, کسے دا خیال میری عبادت وچ نہ آوے. یا اللہ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا. ناروال والے جڑے ملک برادران نے انہاں نوں بھی مسئلہ کلیئر ہو گیا. یا اللہ جلے تیری بارگاہ دے اندر کھلونا ہے, اولے کسے ہور دا خیال نہیں لے آونا, کسے ہور نوں نال یاد نہیں کرنا. یا اللہ سونیا اے تے مسئلہ کلیئر ہو گیا. رب کائنات نے فرمایا آ جاؤ دوجا مسئلہ بھی یاد کر لو. وبالوالدین احسانا, جلے شادی بھی ہو جاوے تے پھر وہ احسان دے اندر خلل نہ ہوئے, ماں باپ دے وقار دے اندر خلل نہ ہوئے. جلے بیٹے ہو جاون بیٹیاں ہو جان تے پھر بھی ماں باپ دے وقار دے اندر خلل نہ ہو جاوے. رشتہ داریاں قائم ہو جان تے پھر بھی ماں باپ دے وقار دے اندر خلل نہ ہوئے. حضرات دی مقام لگدے لیندے بدے جان, تعلق داریاں بدیاں جان. کوئی سسرالی رشتہ بن گیا, حضرات دی مقام کوئی ددحال والا رشتہ بن گیا, کوئی ننہال والا رشتہ بن گیا, کوئی نانکیاں والا رشتہ, کوئی دادکیاں والا رشتہ, کوئی سالیاں والا رشتہ, کوئی سالیاں والا رشتہ. میرا کریم رب نے اعلان فرمایا بالوالدین احسانا, اس احسان دے اندر کوئی رکھنا نہ ہوئے, کوئی کمی نہ ہوئے. یا اللہ کیویں کمی نہ ہوئے. آج پھر میں 15ویں سپارے تو 15ویں سپارے دے اندر جانا چاہنا وا. سورۃ کا نام ہے بنی اسرائیل. حضرات دی مقام سورہ بنی اسرائیل دی آیت نمبر 23. توجہ فرمانا, میرا انداز ہی کچھ جائے کمڑا جی آئے. میں جو کچھ میرے مصطفیٰ کریم نے عطا فرمایا میں شکر ادا کرنا وا, میں لکھ لکھ شکر ادا کرنا وا, میں لکھ لکھ شکر ادا کرنا وا, میں لکھ لکھ شکر ادا کرنا. میں سنیا تیری مہربانی ہے میرے جہنے کمے نو تے اس گھرانے دے اندر میرے جہنے کمے نو تو پیدا کیتا تے پھر میں اپنی سیٹ واسطے منتخب کر لیا. حضرات دی مقام توجہ فرمانا, رشتہ جتھے بھی ہو جاوے, رشتہ جتھے بھی چلا جاوے, تو بیٹے تو ویر اور ویر تو جڑا نا پاپ اور پاپ تو کے جڑا نا تیرے رشتے تقسیم ہوندے جان, تیرے رشتے بنتے جان. لیکن جڑا اے رشتہ میں بنایا ہے, جندا احترام میں قائم کیتا ہے اور جندے احترام دا میں اعلان پیا کرنا, ان دے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہ ہوے. یا اللہ کی مطلب ہے؟ آپ پڑھنے 15واں سپارہ سورۃ نام بنی اسرائیل, یہ آیت نمبر 23 پڑھ. میرا کریم رب اعلان پیا فرماندا ہے, سمجھ آوندی پئی ہے تے ایک دفعہ کہہ دے سبحان اللہ. انج نہیں ذرا ٹھر کے آخ ذرا سبحان اللہ. حضرات دی مقام میرا کریم رب اعلان پیا فرماندا ہے وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اگر میں سارے لفظاں دا ترجمہ کر کے لے آواں شام وچ ہو جاوے گی. ایک کوئی جملہ پیش کرنا چاہنا وا. میرے کریم رب نے فرمایا بھاویں تو بیٹا ہوویں تے تاں وی انہاں نوں یاد رکھیں, بھاویں تو باپ بن جاویں تے تاں وی انہاں نوں یاد رکھیں. حضرات دی مقام میرے کریم رب نے فرمایا تیرا عہدہ بددا جاوے, گھٹدا نہیں, جویں جویں عمر بدی جاندی عہدے